اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الی یوم قیام الدین۔ قبولی عبادات کے لیے تاجیل ظہور امام زمان کے لیے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ماہ محرم الحرام ماہ معرفت اہل بیت بھی ہے، ماہ احیاء اسلام بھی ہے، ماہ احیاء تعلیمات انبیاء علیہ السلام بھی ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی سوچ اور اپنی اپنی معرفت کے مطابق اس مہینے کا احترام بھی بجا لا رہا ہے، اور اس کے اندر جملہ افعال عزاداری کی شکل میں ہو، مجالس کی شکل میں ہو یا کسی اور انداز میں ہو، وہ بھی انجام دے رہا ہے۔ برادران عزیز مومنین کرام، کربلا اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے اثر کے اعتبار سے اس وجود ہستی کا سب سے زیادہ باعظمت، سب سے زیادہ پرتاثیر ترین حادثہ ہے، اس اعتبار سے کہ جب سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، بہت سارے حوادث سامنے آئے، بعض کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، بہت سارے واقعات سامنے آئے، بہت سارے حق و باطل کے مارکے آئے، لیکن جو اثر کربلا نے تاریخ بشریت پر، تاریخ ہدایت انسانیت پر مرتب کیا ہے، آج تک کوئی اور حادثہ اس کی جگہ نہیں لے سکا۔ توجہ فرمائیں، چونکہ کربلا کی جامعیت اتنی ہے، کربلا اپنے مقصد کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بامقصد ترین جنگ ہے۔ اگرچہ جنگ عظیم دنیا والوں نے مختلف جنگوں کو نام دے رکھے ہیں، جنگ عظیم اول ہے، جنگ عظیم دوم ہے، ان کے عظیم ہونے کی وجہ یہ ہے، جو لوگوں کی نگاہ میں ہے، مورخین کی نگاہ میں ہے، کہ یہ جنگیں اپنے اندر زیادہ انسانوں کے لقمہ اجل بن جانے کی وجہ سے عظیم ہیں، یا زیادہ عرصے پر محیط رہنے کی وجہ سے عظیم ہیں۔ لیکن کربلا کی آئیڈیالوجی میں جنگ کے عظیم ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ وہ جنگ عظیم ہے جو اپنے مقصد کے اعتبار سے عظیم ہے۔ لہذا کربلا اپنے مقصد کے اعتبار سے دنیا کی عظیم ترین جنگ ہے، اور وقت کے اعتبار سے دنیا کی مختصر ترین جنگ ہے۔ کربلا کا بے مثل اعتبار سے انسانوں پر، مومنین پر، بشریت پر، اس سرزمین پر اور قرۂ عالم پر اثر انداز ہونا اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے کربلا کی طرف توجہ بھی کرنی چاہیے، اگرچہ ہماری توجہ ہو، اور پہلے کی نسبت زیادہ گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یوں نہیں ہے کہ آج سے پہلے توجہ نہیں کی گئی یا کربلا کی طرف دیکھا نہیں کیا گیا، بلکہ مختلف انداز سے دیکھا گیا ہے، تاریخی اعتبار سے دیکھا گیا ہے، اور تجزیہ تحلیل کیا جاتا رہا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک کربلا کا جو تجزیہ کیا جاتا ہے، تحلیل کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ تاریخ کے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ یعنی وہ کربلا کا معرکہ 61 ہجری سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا نقطہ آغاز یزید کا برسر اقتدار آنا ہے، اور اس کا مدینے کی طرف 3 خطوط کا لکھا جانا ہے۔
ایک خط خلیفہ اول کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کے نام، دوسرا خط عبداللہ ابن عمر کا نام، تیسرا خط امام حسین علیہ السلام کے نام۔ تینوں شخصیتوں کا اپنے اپنے انداز سے اس کے اوپر ترتیب اثر دینا کہ اکثر واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں۔ یہاں سے تاریخی نقطہ نگاہ سے کربلا شروع ہوتی ہے اور پھر وہ جنگ برپا ہوتی ہے، اور اس جنگ کے اندر 72 لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو جاتے ہیں، ماباقی اسرا ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں کچھ عرصہ بنی امیہ اور بنی عباس کے مصائب اور ان کے مظالم کے تحت اس کا تذکرہ دب جاتا ہے، لیکن بعد میں بیشتر ہوا جاتا ہے۔ یہ کربلا اپنا خاص اثر چھوڑتی ہے، خاص سبق رکھتی ہے، اور اس کو خاص نگاہ حاصل ہے، چونکہ یہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھی گئی ہے۔ تاریخ کی اینک لگا کر اس عظیم حادثے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کا نقطہ آغاز بھی تاریخ کے اندر ہے، اور اس کا سبق اور اس کا درس بھی تاریخ کے اندر ہے۔ اس کا کم از کم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی حادثے میں کسی بھی ڈکٹیٹر کے خلاف نکلتے ہوئے اپنی ریلی کو، اپنے دھرنے کو کربلا کا نام دے سکتے ہیں، چونکہ ان کی کربلا شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ جب یزید برسر اقتدار آیا تھا اور وہ امت کے اندر رائج طریقہ جو اقتدار پہ آنے کا تھا اس سے ہٹ کے آیا تھا، لہذا جب بھی کوئی برسر زور تختہ اقتدار پر آ جائے، اب اس کو ہٹانے کے لیے جو بھی جد و جہد کی جائے گی اس کا نام حسینیت رکھا جائے گا، جو اس کے اندر لوگ شریف کو ہو کر جو شکل اختیار کریں گے ہم اس شکل کو کربلا کا نام دیں گے۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ یہ سوچ ہے، کوئی ہمارے لیے نامانوس سوچ نہیں، ہم نے سنی ہوئی بھی ہے، ہم نے دیکھی ہوئی بھی ہے۔ لہذا اس سوچ کے ساتھ، یعنی کربلا کو تاریخ انسانیت کے اندر عام طور پر اور خاص طور پر تاریخ اسلام کے اندر پیش آنے والے ایک حادثے کے طور پر جب دیکھا جائے اور اس تاریخی نقطہ نگاہ سے اس کا تجزیہ اور تحلیل پیش کیا جائے تو یقیناً وہ اثر نہیں دکھائے گی یا وہ درس ہم تک نہیں پہنچ پائے گا جو کربلا دینا چاہتی تھی یا جو کربلا ہم تک پہنچانا چاہتی تھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ایک اور نگاہ کربلا کے متعلق اضافات تشریفیہ کی نگاہ ہے، یعنی کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو نواسہ رسول سمجھنا، اصحاب رسول میں سے قرار دینا، ان کے ساتھ جو اصحاب تھے امام کے یا جو شہدائے کربلا تھے ان کو رسول اللہ کے اصحاب یا تابعین میں سے قرار دینا اور ان کو اس وقت موجود افراد کے اوپر فضیلت دیتے ہوئے یہ سمجھنا کہ چونکہ یہ اس زمانے کے سب سے زیادہ افضل انسان تھے جو اس وقت رہ رہے تھے، لہٰذا ان غیر افضل افراد کا ان شخصیات کے اوپر ظلم کرنا، تعدی کرنا، ان کے حقوق اور ان کے مقام کا خیال نہ کرنا، اس اعتبار سے یہ ظلم و ستم ہوا ہے۔ لہذا اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو ان کے نواسے کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی امام حسین کی بذات خود اپنی ذات میں بعنوان منصب امامت پر فائز ہوتے ہوئے کوئی ایسا مقام نہیں کہ ہم اس لحاظ سے ذکر کریں، بلکہ چونکہ وہ نواسہ رسول ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ ان کو ایک نسبت حاصل ہے، اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر کوئی کانفرنس منعقد کی جائے، کوئی محفل کا انعقاد کیا جائے۔ اگر یہ اضافہ امام حسین کا رسول اللہ کی ذات سے نہ ہوتا یا امام حسین کے ساتھ جو جانثار افراد موجود تھے وہ اصحابی یا تابعی کے مقام پر فائز نہ ہوتے تو پھر اس جنگ کا کوئی اتنا خاص کردار نہیں، چونکہ اس کے بعد بھی حادثات رونما ہوئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ لہذا یہ جو کربلا کے متعلق سوچ ہے
یا کربلا کی متعلق آگاہی ہے یا کربلا کے متعلق جو معرفت ہے، یہ بھی ایک خاص نتیجہ دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ یہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اکثر کربلا کے مقصد کو لے کر، کربلا کے ہدف کو لے کر اتنے عظیم اور اتنے بااثر ایک سانحے کو لے کر کوئی روز مناتے ہیں، کسی ایام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہاں پر مختلف افراد مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اکثر بیشتر ہمیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے۔ ہم اس لیے ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سوچ رہے جو کچھ میں سوچ رہا ہوں۔ وہ اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں جو کربلا کا تصور موجود ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات والا کا جو ایک کنسپٹ موجود ہے، وہ اس کے مطابق ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کربلا اس چیز کا نام ہے۔ اس سے یہ تھوڑے جو دو میں نے ذکر کیے یہ نسبتاً پھر بہتر ہے، اس سے تھوڑا نیچے آ جائیں۔ کچھ لوگ پانی کی بندش ہو جائے کسی جگہ پہ کہتے ہیں جی آج تو کربلا کا منظر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عام فہم انسان ایک تھوڑی دیر کے لیے اس کو پانی میسر نہ ہو، یا وہ ایسی سوسائٹیاں ایسے معاشرے جہاں پہ پانی خاص سسٹم کے تحت آتا ہے، بورنگ کا پانی نہیں ہوتا، وہاں پہ پانی رک جائے، بجلی کی بندش ہو جائے، لوگوں کی پانی تک ایکسیس اور رسائی میں دشواری پیش آ جائے، کہتے ہیں جی کربلا کا منظر تھا جی آج وہاں پہ۔ کیا منظر تھا کربلا کے؟ جی پانی نہیں تھا اور ہر بندہ پانی پانی کر رہا تھا۔ یعنی ان کے نزدیک کربلا اس چیز کا نام ہے کہ جہاں پہ پانی بند ہو چکا ہے، جہاں پہ لوگوں تک پانی میسر نہیں ہے، اور اگر پانی میسر ہوتا تو پھر ان کے نزدیک یہ کربلا نہ ہوتی۔ یہ انتہائی بچگانہ سوچ ہے، انتہائی عامیانہ سوچ ہے۔ جب تک چھوٹی بچگانہ عامیانہ عام فہم سوچ لے کر ہم کربلا کو سمجھتے رہیں گے، نہ تو ہماری زندگیوں کے اندر اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، سیاسی طور پر، آئینی طور پر کوئی خاص اثر نہیں نکلے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بہت ساری حرکتیں، بہت ساری تحریکیں، بہت ساری سوچیں اس وقت کار فرما ہے معاشرے کے اندر، ان سب کا ایک دوسرے سے اختلاف ہے، اس لیے کہ ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق کربلا کو لیا ہے اور کربلا کو سمجھا ہے۔ یہ اس چیز کا تقاضا نہیں کہ ہم اثر نو کربلا کو سمجھیں، تو کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے کربلا کو نہیں سمجھا ہوا جو آج آپ پھر اثر نو جائزہ لیں؟ نہ، شاید ہم نے سمجھا تھا لیکن اپنے ذہن کے مطابق سمجھا تھا۔ ہم نے سوچا ہے لیکن اتنا ہی سوچا ہے جتنا ہمارا ذہن ہمیں اجازت دے سکتا ہے۔ توجہ ہے یا آپ کی نہیں؟ آج یونیورسٹیز کے اندر آج جو لوگ اسکالر بن رہے ہیں، جو فلسفہ پڑھ رہے ہیں یا علوم انسانی کو، سوشل سائنسز کو جو پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ ایک بحث کی جاتی ہے ہرمینوٹکس کی۔ ہرمینوٹکس یعنی وہ فلسفہ ہے جو انسان کا چیزوں کے ساتھ تعامل، انسان کا مختلف چیزوں کو سمجھنے کے اندر جن عوامل کا کردار ہوتا ہے، یا وہ عوامل جو انسان کی سمجھ بوجھ کو ان حقائق سے دور رکھتے ہیں، جن حقائق کو سمجھنے کا ارادہ کرتا ہے، ان سے بحث کی جاتی ہے، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک باب شروع کیا جاتا ہے کہ انسان کی فہم، ایک ہے دین، ایک ہے فہم دین، ایک ہے شریعت، ایک ہے فہم شریعت، ایک ہے قرآن، ایک ہے فہم قرآن۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک ہے کربلا، ایک ہے فہم کربلا۔ یہ ساری الگ الگ چیزیں، دین الگ ہے، فہم دین الگ ہے، کربلا الگ ہے اور فہم کربلا الگ ہے۔ یعنی وہ اصول جو ہدایت بشریت کے لیے آئے تھے، یا وہ اصول جو کائنات فہمی کے لیے آئے تھے، جب میں ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں اتنا ہی ان کا ادراک رکھتا ہوں جتنی میری فہم مجھے اجازت دیتی ہے۔ ممکن ہے وہ حقیقت اپنی ذات میں بہت زیادہ گہرائی بھی رکھتی ہو اور گہرائی بھی رکھتی ہو، لیکن میں اس کا اتنا ہی ادراک کر سکوں جتنی میری
فہم مجھے اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ فہم کے وسیع ہونے کے بھی بہت سارے عوامل ہیں اور انسانی فہم کے تنگ ہونے کے بھی بہت سارے عوامل ہیں۔ ہم آپ اپنی زندگی کے اندر بھی مشاہدہ کرتے ہیں، اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا تنگ نظر انسان ہے، یہ بڑا تنگ سوچ رکھنے والا انسان ہے۔ یعنی کیا؟ اگر ایک شے کی حقیقت بہت وسیع ہو اور وہ اس سے ایک نقطہ لے کر اس پر اٹک جائے اور اسی کے نتائج کو لے کر بحث کرتا رہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا تنگ نظر انسان ہے۔ اس سے وسیع بات بھی ہو سکتی ہے، اس سے وسیع نتیجہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ شخص اپنی ذات کے اندر ایک نہایت محدود نتیجہ لے رہا ہے، لہذا یہ تنگ نظری کا شکار ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان من، کربلا کو سمجھنے کے لیے ذات امام حسین علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے اور مقام امامت کی بھی معرفت ضروری ہے۔ جو کربلا کو امامت کے چیپٹر سے الگ کر کے دیکھتے ہیں وہ اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے جدا کر کے اہل حق کا ایک قافلہ ہے، بہت ساری تعبیریں، شعراء کی تعبیریں، اخباروں میں چھپنے والے کالے، یہ سب کے سب کہتے تھے انہوں نے اپنے انداز میں امام عالی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا، یا انہوں نے شہدائے کربلا کو اپنے انداز سے اپنی شاعری میں اپنی نظم میں ایک خراج عقیدت پیش کیا۔ ضروری نہیں ہوتا خراج عقیدت پیش کرنے والا وہی کچھ بیان کر رہا ہو جو امام حسین کا مقصد بھی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا جو کچھ انسان کربلا کے تجزیہ و تحلیل کے طور پر محرم کے ایام میں ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، خطبہ کو سن رہا ہوتا ہے، شعراء کی شاعری میں دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہی کچھ ہو جو کربلا بتانا چاہتی ہے۔ اس لیے کہ کربلا کو برپا کرنے والے کی جو ذات ہے وہ بہت بلند ہے، بہت تاثیر گزار ذات ہے، اتنی اثر گزار ہے کہ اس کائنات کے اندر کسی اور کے لیے اس نے اثر چھوڑا ہی باقی نہیں ہے۔ اب کوئی اور اثر دکھانے والا اپنا اثر دکھا ہی نہیں سکتا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ عقائد کے اندر ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کائنات کے اندر کوئی شے اثر نہیں رکھتی ما سوائے اللہ کے، اور جو اللہ کی ذات کے جتنا قریب ہوگا، جو اللہ کی ذات میں جتنا ضم ہو چکا ہوگا، جو اللہ کی ذات میں جتنا فانی ہو چکا ہوگا، کتنا فانی ہو چکا ہوگا، اتنا فانی ہو چکا ہو کہ اس کے خون کے قطروں کو بھی اہل البیت علیہ السلام سار اللہ کہہ کر سلام کر رہے ہو، السلام علیکہ یا سار اللہ، اے خون خدا آپ پر ہمارا سلام ہو، جو اتنا ذات خدا کے اندر مز ہو چکا ہو، اب وہ جو اثر دکھائے گا وہ رہتی دنیا تک کہ اب صبح قیامت تک اتنا بڑا اثر ہوگا کہ اب کسی اور انسان چاہے کروڑوں انسان اپنا خون بہا دے، اس بہائے ہوئے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی اثر نہیں دکھا سکتے۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ کربلا کا خون کیوں تاثیر گزار ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا خون کیوں تاثیر گزار ہے؟ اس لیے کہ وہ عام خون نہیں، وہ خون خدا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کیوں اتنے تاثیر گزار ہیں؟ اس لیے کہ وہ ذات خدا کے اندر مس ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے 24 گھنٹے ہر بندہ کسی نہ کسی منبع کے، کسی نہ کسی سورس کے قریب رہتا ہے۔ دیکھیں اللہ بھی تاثیر رکھ رہا ہے انسانوں کے اوپر، کائنات کے اوپر، ذرات کے اوپر، ہر چیز کے اوپر۔ اب جتنا اس شے کے قریب ہوں گے جو منشأ الہی رکھتا ہوگا، جو اثر الہی رکھتا ہوگا، تو یقیناً ہماری ذاتوں کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر بھی وہ اثر الہی منعکس ہوگا۔ پھر ہماری سوچیں، پھر ہماری فکریں وہ بندگی الہی شمار
لہجے کی فکر اور تفکر اور سوچ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ وہ کون سی سوچ جو اس منبع کے قریب ہو گئے، جو اس منشاء اثر کے قریب ہو کے ایسی ذات سے اثر لے کر سوچا ہوا ہو، ایسی ذات سے اثر لے کر فکر کی ہوئی ہو، جو اپنی ذات میں منشاء الوہیت رکھتی ہو۔ آپ کی فہم کے لیے ایک روایت کا سہارا لوں گا۔ نوے امام فرماتے ہیں من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جس کسی نے بھی کسی بولنے والے کی گفتگو کو غور سے سنا، گویا اس نے بولنے والے کی عبادت کی۔ توجہ چاہوں گا، من اصغى الى ناطق فقد عبدہ، جس کسی نے بھی کسی بولنے والے کی گفتگو کرنے والے کی گفتگو کو غور سے سنا، گویا اس نے اس شخص کی عبادت کی۔ وہ کیسے؟ فرمایا ان کان الناطق من اللہ، اگر بولنے والا اللہ کی جانب سے بول رہا ہوگا، فقد عبد اللہ، تو اس نے اللہ کی عبادت کی۔ ان کان الناطق من الشیطان، اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہوگا، فقد عبدہ، تو سننے والے نے گویا شیطان کی بندگی کی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم 24 گھنٹے کسی نہ کسی سننے والے کی، کسی نہ کسی اثر رکھنے والے کے منبع کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں۔ یا تو ہمارے افعال تحت شعاع الہی انجام پا رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے اعمال، ہماری سوچیں، ہمارے افکار، ہماری گفتگویں، ہمارے ذہن و شعور کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ شیطان کے قریب ترین منبع کے ساتھ ہم منسلک ہوتے ہیں۔ تو جیسی جیسی سوچیں جس منبع کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، گویا انسان کی زندگی کے اندر ویسا ویسا اثر آ رہا ہوتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ عام انسانوں کی حالت ہے، مجھ اور آپ کی یہ حالت ہے کہ جب ہم کسی کی گفتگو کو، کسی کی بات کو غور سے سنتے ہیں، ان کان الناطق من اللہ، تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کان الناطق من الشیطان، تو ہم شیطان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی ذات والا مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی، کہ مولا اپنی ذات کے اندر، ذات الہی کے اندر اتنے ضم ہو چکے ہیں۔ فی اللہ کا مقام جس کو عرفاء بیان فرماتے ہیں، چونکہ حدیث قدسی میں ہے نا، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، تجھ کو میں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ انا حی لا اموت، میں وہ زندہ ہوں جو کبھی موت نہیں جس کو آتی۔ تجعلک مثلی حی لا تموت، میں تجھ کو اپنے جیسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھ کو بھی موت نہیں آئے گی۔ انا اذا اريد شيئا انا اقول له كن فيكون، اور میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ میں تجھ کو بھی ایسا بنا دوں گا، اذا تريد شيئا تقول، جب تو بھی کسی چیز کا ارادہ کرے گا تو کہے گا ہو جا تو وہ شے بھی ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ حدیث عام ہے، اس کا مخاطب ہر شخص ہے، اس کا مخاطب میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، اس کائنات کے اندر رہنے والا ہر شخص ہے جو بھی تو کے بندگی الہی اپنی گردن میں ڈال رکھے، ہر شخص مخاطب ہے۔ لیکن امام حسین، لیکن خالق کربلا، لیکن کربلا کو ابدیت عطا کرنے والی ذات، لیکن کربلا کو رہتی دنیا تک امر بنا دینے والی حقیقت، وہ ذات الہی کے اتنی قریب ہے، اتنی ضم ہو چکی ہے، اتنا منشاء اثر رکھتی ہے کہ جب اللہ نے، توجہ فرمائیں، ایک ہی معراج موسیٰ سے پہلے انبیاء سے جب خدا ہم کلام ہوا کرتا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجا کرتا تھا یا الہام ان کے دلوں میں ڈال دیتا تھا۔ موسیٰ کا مقام اتنا بلند ہوا، توجہ فرمائیے گا، موسیٰ کا مقام اتنا بلند ہوا کہ اس کو مقام کلیم اللہ پہ فائز کرنا پڑا، یعنی اللہ خود ڈائریکٹ موسیٰ سے ہم کلام ہوئے، کوئی طور کے اوپر، وہ بھی کیسے کہ اللہ نے ایک درخت کے اندر وہ آواز پیدا کی، کہ درخت سے آواز پیدا ہوتی تھی کہ اے موسیٰ انا ربک، میں تیرا رب ہوں، یہاں سے
موسیٰ ہم کلام ہوتے تھے، اور جب زمان حتمی مرتبت میں، زمان حبیب اللہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر ہم کلام ہونا چاہا تو اس کو عرش پر بلا کر معراج کروائی، اور اس معراج کے اندر لہجہ علی میں محمد سے گفتگو کر کے کائنات کو رہتی دنیا تک کو بتا دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک ترین جو ہستی ہے وہ کون ہے، اللہ کا پسندیدہ لہجہ بھی کون ہے۔ تو جو فرما رہے نہیں فرما رہے، اور ذات سید الشہداء نے جو کام کیا، کیوں اتنا زیادہ انبیاء نے ہر نبی سے یہ میثاق لیا گیا تھا۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ وہ سید الشہداء کی ذات کے ساتھ اپنا عہد باندھیں۔ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس لیے کہ سید الشہداء نے امت کے لیے معراج کو آسان کر دیا، سید الشہداء نے امت کے لیے سربلندی کو آسان کر دیا گیا۔ یعنی کیا؟ جب پہلے خدا کے ساتھ ملاقات کرنی ہوتی تھی یا تو کوئی طور پر موسیٰ کے ساتھ جانا ہوتا تھا، لیکن عام لوگ یہ طاقت نہ لا سکے کہ موسیٰ کے ہمراہ پروردگار کی تجلی کو دیکھ سکیں۔ جب پروردگار نے اپنے نبی کو اپنے پاس کو لایا، وہاں پر ملائکہ بھی رکے، لو تنو تو انمولت اللہ ترک تو، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اور بلند کیا اور اس نبی نے کہا اے مومنو، اگر تم میرے بعد تمہارے اندر کبھی خواہش پیدا ہو کہ تم بھی اللہ کی زیارت کرنا چاہو، اللہ کے ساتھ معراج کرنا چاہو، تو میرا حسین تجھ کو معراج عطا کرے گا۔ فرمایا من زار الحسین کما زار اللہ علی عرشہ، جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی، یعنی اس کو اتنا ثواب ملے گا، اس کا اتنا مقام بلند ہوگا کہ گویا اس نے عرش الہی پر جا کر اللہ کی زیارت کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ ذات امام حسین علیہ السلام بہت بلند ہے۔ لہذا عزیزان من، کربلا کو اس نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا دو مرحلوں میں ہے، ایک ہے مقام ثبوت، ایک ہے مقام اثبات۔ آپ علماء کو سننے والے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں اس لیے آپ کے لیے مشکل الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں۔ کربلا مقام ثبوت میں یعنی 61 ہجری سے پہلے جو حقیقت کربلا تھی اس کو کہا جاتا ہے کربلا در مقام ثبوت، اور 61 ہجری کے بعد جب عام لوگوں کی دسترس میں سید الشہداء نے کربلا کو بنا دیا، اس کو کہتے ہیں کربلا در مرحلہ اثبات۔ توجہ فرمائیے گا، مولا نے فرمایا اول ما جرى به القلم علی اللوح، یعنی پروردگار عالم نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، کائنات میں تا صبح قیامت پیش آنے والے تمام حادثات، تمام واقعات، تمام انبیاء کا آنا، جبرائیل نے کتنی دفعہ عرش الہی سے وحی لے کے آنی ہے، کس حادثے نے کس وقت رونما ہونا ہے، یہ سب کچھ لوح محفوظ کے اوپر قلم کے ساتھ تحریر کیا گیا تھا۔ لیکن مولا نے فرمایا ان تمام حوادث کی بنیاد، ان تمام حوادث کی اساس جس حادثے کے اوپر رکھی گئی، جو ان کو بنیاد فراہم کی گئی، اول ما جرى به القلم علی اللوح هو قتل الحسین بن علی علیہ السلام۔ فرمایا لوح محفوظ کے اوپر قلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو پہلی تحریر فرمائی تھی وہ حادثہ کربلا تھا۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ اس سے سمجھو کہ خدا نے انسانوں کو خلق کرنے سے بھی پہلے، اللہ نے کائنات کو بنانے سے بھی پہلے کائنات والوں کے لیے، حسین والوں کے لیے کربلا کا اہتمام فرمایا، رہتی دنیا تک لوگوں کو بلندی اور عروج پر پہنچانے کا اہتمام فرمایا ہے۔ بہت عظیم یہ بات ہے۔ اول ما جرى به اللوح علی القلم ہوا قتل الحسین بن علی علیہ السلام، یعنی کیا؟ پھر فرمایا کہ جناب آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، حبوط کیا، اس جنت سے نکلے، جناب حوا الگ مقام پہ تھی، حضرت آدم الگ مقام پہ تھے۔ جناب آدم علیہ السلام استغفار بھی کر رہے تھے، حضرت حوا
شہداء کو تلاش بھی کر رہے تھے. چلتے چلتے ایک جگہ سے گزرے, ان کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا اور پاؤں سے حتی سارا دم ان رجلہ, ان کے پاؤں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. جب آدم علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے خون نکلتے ہوئے دیکھا, اس وقت پروردگار سے سوال کیا, ہر حدث منی ای ذنب, کیا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ میرے پروردگار, کیوں میرے جسم سے یہ پتھر ٹکرایا اور خون نکلنا شروع ہو گیا؟ اس وقت وحی الہی ہرگز نہیں, ما حدث شیء انت, تجھ سے کوئی چیز سرزد نہیں ہوئی, لیکن تجھ جس سرزمین سے گزر رہا ہے اس سے لا تعلق ہو کر نہ گزرو. آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ تو وہی الہی یہ کربلا ہے. قد سارا دم کا, تیرا خون اس لیے جاری ہوا ہے موافقۃ دم الحسین, تاکہ تو خون حسین کے ساتھ عہد کرے جو 61 ہجری کے اندر اس میدان کے اندر بہایا جائے گا, جو رہتی دنیا تک میرے پیغام کو, میرے اس الہی امر کو زندہ اور قابندہ رکھے گا. اور جب آدم علیہ السلام نے یہ وحی سنی, اس وقت حسین علیہ السلام کے لیے گریہ بھی کیا اور ان کے قاتلین کے اوپر لعنت بھی کی. یعنی تولا اور تبرہ کا آغاز آدم کی خلقت کے ساتھ ہو جاتا ہے. حسین پر درود پڑھنے کا آغاز تو بھی آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ ہو سکتا ہے, اور ان کے قاتلین کے ساتھ اعلان براءت کرنے کا بھی آغاز آدم علیہ السلام کی خلقت کے ساتھ ہو جاتا ہے. اسی طرح جناب ابراہیم جب اسماعیل کو نکلے تو وہ بھی میدان کربلا کے اندر آئے. جناب موسیٰ علیہ السلام بھی میدان کربلا سے گزر ہوا. ہر نبی کا, میں تفصیل میں نہیں جاتا, کتب کے اندر درج ہے, یاد رکھیں ہر نبی میدان کربلا سے گزرا ہے. خلاصہ روایات یہ ہے کس لیے گزرا ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام کے مقام کا احترام بجا لانے کے لیے. جو کچھ حسین علیہ السلام نے انبیاء کی ان محنتوں کو, انبیاء کے اس لائے ہوئے پیغام کو جو مسخ ہو چکا تھا, جو بھلایا جا چکا تھا, جس کو تحریف کر دیا گیا تھا, اس کو رہتی دنیا تک محفوظ بھی کرنا تھا, بچانا بھی تھا, لوگوں تک آسان ترین شکل میں ابلاغ بھی کرنا تھا. اس کا اہتمام امام حسین علیہ السلام نے. لہذا کربلا کا مقصد کیا ہوا پھر؟ کربلا کیا ہدف رکھتی ہے اپنی ذات کے اندر؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں, کربلا اثر ہے امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین علیہ السلام سلسلہ امامت میں تیسرے امام ہیں. جو پہلے امام کا ہدف ہے وہی امام حسین کا ہدف ہے. جو امیر المومنین کی امامت کا مقصد اور ہدف تھا وہی امام حسین علیہ السلام کی امامت کا ہدف ہے. جو امام حسن مجتبی کی امامت کا ہدف اور مقصد تھا وہی امام حسین علیہ السلام کا ہدف ہے. یعنی رسول اللہ کی رسالت کے بعد سلسلہ امامت میں جو پہلے تاجدار امامت چاہتے تھے وہی امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں. جو آخری امام ظہور کر کے دنیا کے اندر برپا اور قائم کرنا چاہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام وہی برپا اور وہی قائم کرنا چاہتے ہیں. تمام آئمہ کا ایک ہدف ہے, تمام آئمہ کا ایک مقصد ہے. یعنی کیا مقصد ہے امامت میں ہر شخص نے, لہذا جس شخص کا امامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, جو امام حسین علیہ السلام کو سلسلہ امامت میں بعد از رسول اپنے لیے ہادی, امام اور رہنما مانے بغیر ان تمام تر مراتب کو چھوڑ کر رسول اللہ کا نواسہ سمجھ کے آئے کربلا کے اوپر بات کرنا چاہیے, کبھی بھی درست بات نہیں کر سکتا. یہ کربلا کو رشتوں کے اندر تلاش کر رہا ہے. جو آئے امام حسین علیہ السلام کو صحابی کے اندر, تابعی کے اندر, صحابہ و تابعین کی صفوں کے اندر آ کر ڈھونڈنا چاہے اور کربلا کو تاریخ بشریت کے اندر پیش آنے والے ایک ایسے حادثے پر مشتمل سمجھے جن کو ظلم و ستم سے شہید کیا گیا, بھوکا پیاسا شہید کیا گیا, اس کے علاوہ نہ امر امامت سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ سید الشہداء کے بعد ان کے مقصد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے, یہ شخص کبھی بھی درست امامت تک ہمیں نہیں پہنچا سکتا.
درست ہدف کربلا سے روشناس نہیں کروا سکتا. کربلا سمجھنے کے لیے امامت کو سمجھنا چاہیے. اس لیے مقام معظم رہبری فرماتے ہیں، رہبر انقلاب یہ فرماتے ہیں، اگر آپ نے کربلا کو سمجھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں امام زین العابدین جو کچھ کر رہے تھے یہ کربلا کا مقصد تھا. امام محمد باقر علیہ السلام نے جو کچھ بھی اپنی حیات طیبہ کے اندر انجام دیا یہ بھی کربلا کا مقصد تھا. یعنی جو امام موسیٰ کاظم نے زندان کے اندر رہ کے یا زندان سے باہر آ کر انجام دیا یہ بھی مقصد کربلا ہے. امام رضا علیہ السلام نے جبری طور پر نافذ کی گئی ولایت عہدی کو قبول کرتے ہوئے اپنے سفروں کے اندر جو کچھ لوگوں سے بیان کیا یہ بھی کربلا کے اندر موجود ہے. یہ سب کچھ ہم کربلا کو کاٹ کے چھوٹا کر کے ایک اپنے مقصد کا شعر اپنے مقصد کی بات لے لیتے ہیں. جو کربلا کو امامت کے رتے سے دور کر کے امامت کے رشتے سے توڑ کے امامت کے پیراہن سے نکال کے امامت کا تاج کربلا کے سر سے اتار کے اس کو دیکھنا چاہے وہ کسی بھی حادثے کو کربلا کا نام دے سکتا ہے. وہ کسی بھی بھوک پیاس کو کربلا دے سکتا ہے. وہ کسی بھی نکلی ہوئی ریلی کو کربلا کہہ سکتا ہے. وہ کسی بھی جو بھڑکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے جذبات کو کربلا کا نام دے سکتا ہے. یہ پاکستان کے اندر جو ہمیں مختلف فرقوں کے اندر مختلف مکاتب کے اندر مختلف دھرنوں کے اندر جو زامبیز نظر آتے ہیں امت کا نقصان کرنے والے، دین کا نقصان کرنے والے، انسانیت کا نقصان کرنے والے، ان کو کربلا اور کربلا کے مقصد سے آشنا لوگ جو یزیدیت کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں ایسے عنوان دینے والا سب سے بڑا توہین کرنے والا ہے کربلا کے امام حسین علیہ السلام. توجہ فرما رہے نہیں فرما؟ کربلا کو سر رشتہ امامت کے ساتھ جوڑ کے دیکھو. وہ شخص آپ کو کربلا بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے جو کربلا کی بنیادیں فراہم کرنے والوں کو بھی جانتا ہو. کربلا کے اندر ہونے والے مظالم کی اساس اللہم ملعن من اسست اساس الظلم والجور، جو آپ کو یہ تشریح اور یہ مقصد اور مفہوم بتا سکے. اگر آپ ظلم پر گریہ کر رہے ہیں ظلم کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ اگر آپ اس لیے کربلا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بڑا غمناک، بڑا غمگین، بڑا مظلوم حادثہ ہے تو اس لیے آپ کربلا سے دور ہیں. کربلا ابدی ہے، کربلا کے اندر انٹرنیٹی ہے، کربلا کی ذات کے اندر وہ صلاحیت اور خصوصیت ہے کہ دنیا کا کوئی حادثہ اس کی ذات سے باہر جا نہیں سکتا. علامہ اقبال نے تو اتنا کہا تھا کہ حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. یعنی وہ چاہتے تھے یہ بتائیں کہ جہاں پر بھی دو گروہوں کے درمیان ایک گروہ حق اور ایک گروہ باطل ہوگا، چاہے دنیا والوں نے اس کو گروہ باطل اور گروہ حق قرار دے دیا ہوگا، یعنی جہاں پر بھی حق پرستوں کا اور غیر حق پرستوں کا ٹکراؤ ہوگا وہ کربلا ہوگی، فقط انداز بدلا ہوا ہوگا. یا ایک جملہ جو منسوب ہے آئمہ سے کلو یوم عاشورا و کلو ارضن کربلا، لہذا اس کی تفسیر بھی غلط کی جاتی ہے. یعنی جہاں پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے یہ کربلا نہیں، کربلا محض ظلم پذیری کا نام نہیں ہے. امام نے کہیں بھی نہیں کہا ہے لوگوں آؤ تلواریں لے آؤ چونکہ میں ظلم قبول کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں. حتیٰ یہ جو جملہ ہے لو کانا دین محمد لا یستقیم الا بقتل فیا سیوف حزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو آؤ تلواروں مجھ پر ٹوٹ پڑو میں حسین حاضر ہوں. علماء نے تو اس جملے کے اندر بھی شاخ کیا ہے مزاج امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میل نہیں کھاتا. یاد رکھیں، دوبارہ تکرار کریں، ذہنوں کے اندر ثبت کریں کہ امام حسن مجتبی نے جو کچھ کیا وہ بھی مقام امامت نے چاہا تھا. جو کچھ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے رہے نہج البلاغہ کے اندر یہ بھی کربلا کا حصہ ہے. کربلا کو امامت سے ہٹ کر دیکھیں گے، کربلا کو سررشتہ امامت سے توڑ کر دیکھیں گے اور دوری، ناقص، سبق فراموش، جس کے اندر کوئی درس نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی ابدیت نہیں ہوگی، جس کے اندر ایک مختصر مدت کے لیے چند لوگوں کے ذہنوں کے اندر بنایا ہوا ایک خاکہ ہوگا
کے علاوہ کچھ بھی اس کے اندر نہیں ملے گا. تو جو فرما رہے نہیں فرما کربلا کو جوڑنے کے لیے سمجھنے کے لیے جس کو امامت سمجھ میں نہ آئے وہ فلسفہ نبوت سمجھے, جس کو نبوت سمجھ میں نہیں آئی وہ مقصد تخلیق انسان سمجھے. لہذا کربلا کو سمجھنے کے لیے شاید کچھ لوگوں کو ایک درس پہلا بھی پڑھنا ہوگا, جو پہلے امام کو کراس کر لیں, جو مولا علی کو چھوڑ دیں, امام حسن سے عبور کر لیں, آئے ڈائریکٹ آ کر کربلا کو سمجھنا چاہیں, ان کو کبھی بھی کربلا سمجھ میں نہیں آتی. یہ 61 ہجری کے اندر پیش آنے والے ایک حادثے سے اوپر دیکھ نہیں سکتے, صلاحیت ہی نہیں ہے, اپروچ ہی نہیں ہے مینٹل اتنی کہ کربلا کو اس افق پر دیکھ سکیں جو افق امامت ہے. الامام کالشمس الطالعہ, امام طلوع ہوتے ہوئے سورج کی مانند ہے. کیوں یہ جملات ہیں, کیوں یہ تعبیریں ہیں؟ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں نا, تو قرآن کے متعلق رسول اللہ فرمایا ان القرآن مجرى الشمس والقمر, قرآن سورج اور چاند کی طرح روزانہ طلوع کرتا ہے. جس طرح روزانہ چاند طلوع ہوتا ہے اور نئی تازگی نئی تراوت اس کے اندر موجود ہوتی ہے, کبھی ہمیں باسی پن نظر نہیں آتا, کبھی یہ نہیں لگتا یہ تو کل بھی طلوع ہوا تھا. اس کی روشنی کو دیکھ کر دل کے اندر ایسے ہی جذبات, ایسے ہی سینٹیمنٹس آتے ہیں جتنے کہ اس سے پہلے دن میں آتے ہیں. سورج بھی ایسے ہے, ہر روز نئی کرن نئی شعاع لے کے آتا ہے. امامت بھی اسی طرح ہے. الامام کالشمس الطالعہ, امام طلوع ہوتے ہوئے سورج کی مانند ہے. ہر روز نو بنو انسانیت کے لیے پیغام لے کے آ رہے ہیں. لیکن کربلا کی ابدیت کو سمجھیں, کربلا کو امامت کے عینت سے دیکھیں. رب معظم نے اس لیے فرمایا تھا 12 ائمہ کا جو زمانہ ہے 11 ہجری سے لے کر 260 تک, غیبت صغریٰ سے پہلے تک, یہ 250 سال ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے, چونکہ اگرچہ ظاہری طور پر امام 12, ہدف ایک ہے, مقصد ایک ہے, سوچ ایک ہے, فکر ایک ہے, راہ ایک ہے, انداز مختلف کیوں ہے, طریقے مختلف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہر دور میں جس طریقے کو زیادہ مؤثر دیکھا اسی طریقے کو لوگوں کو بتانا شروع کر دیا, سمجھانا شروع کر دیا. لیکن اپنے طریقے سے بتانے کے باوجود کوفے کے منبر کے اوپر 4000 شاگرد تربیت کرنے کے باوجود فرمایا کرتے تھے کمے کے ایس ڈی کو بلاؤ, میری جگہ منبر پر بیٹھے, کربلا کے فضائل بھی پڑھے اور مصائب بھی پڑھے. اس لیے کہ میرا درس بھی لوگوں کو تب یاد رہے گا جب کربلا یاد رہے گی. امام باقر علیہ السلام بھی جامع شہادت نوش کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یاد نہیں کیا میرے مال کے اندر سے 40,000 دینار مختص کر دینا, جب منا اور عرفات کے اندر حجاج آیا کریں گے وہاں پر عزاداری سید الشہداء کو برپا کیا کرنا. امام رضا علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے یہ بڑا شبیر کہ اگر تم رو سکتے ہو تو کربلا والوں کے لیے رونا, اس لیے کہ اس سے بڑا حادثہ نہیں ہے. اکثر لوگ سوال بھی ہم سے کرتے ہیں جی آپ ایک امام کا تذکرہ کرتے ہیں زیادہ, آپ باقی ائمہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ انہوں نے ایک حدیث پکڑی ہوئی ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, کہ جب دونوں جنت کے سردار ہیں تو آپ ایک سردار کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں, دوسرے کا تذکرہ بھی کیا کریں. ہم انہیں یہ بتاتے ہیں اس لیے کہ تمہارے پاس فقط یہی حدیث ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تم حسن حسین کو نواسہ رسول اللہ کے علاوہ دیکھتے بھی نہیں. ہم تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ منصب امامت کی نگاہ سے دیکھیں, امامت کو قبول کر کے دیکھیں. امام حسن فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, ایسا یہ تو شہداء جو آپ کا دن ہے وہ کسی اور کا دن نہیں ہے. میرے مصائب پہ مت روئیے گا, مجھ پہ آنے والے تکالیف پہ مت روئیے گا, اپنے دن کو دیکھیے گا, آپ کا دن عظیم ہے. ہر امام نے یہی کہا. کربلا کے اندر جی اور بھی تو شہداء ہیں, آپ 4-5 کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ کربلا کے اندر 10 دنوں کے اندر اگر فقط اور فقط امام حسین کے مصائب پڑھے جائیں, فقط اور فقط ذات سید الشہداء کے مصائب پڑھے جائیں پھر بھی کافی ہے. لیکن ان شہداء کا تذکرہ بیشتر ہوتا ہے جن کی شہادت پہ سید الشہداء کے دل ناظرین کو زیادہ مضطرب ہونا پڑا تھا, اس لیے زیادہ انہی شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے. چونکہ کربلا
امام حسین علیہ السلام کی لکھی ہوئی تحریر کا نام ہے۔ اور امام حسین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آئیں امامت کو سمجھیں، امامت کیا چاہتی ہے، امامت کیا کرنا چاہتی ہے۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی کربلا کو سمجھنے کے لیے پہلے امامت کو سمجھیں۔ امامت اگر سمجھ میں نہ آئی ہوئی ہو تو نبوت کو سمجھے کہ فلسفہ نبوت کیا ہے، پھر امامت، اور پھر کربلا کو ایک امام کے مقصد کو سمجھنے کے لیے دیگر ائمہ کو بھی سمجھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے۔ ہم محدود نہیں کر سکتے، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ میں ایک حادثے کے اندر، ایک واقعے کے اندر کربلا کو محدود کر دوں، اس لیے کہ جو کربلا کے وارث ہیں انہوں نے محدود نہیں کیا، جو کربلا بتانے والے ہیں انہوں نے مختص نہیں کیا ایک حادثے کے ساتھ، ایک واقعے کے ساتھ۔ اور اس کربلا کو ابدی کرنے کے لیے، اس کربلا کو سرمدی کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون دیا ہے۔ بڑے حوادث، بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے رنج و الم سے گزرے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ شاید ان کی شہادت ہو جاتی، یہ تھا مصیبت۔ آپ آئیں ارے اہل بیت کے اوپر امام زین العابدین علیہ السلام جب زیادہ گریہ فرماتے تھے نا، ہر دفعہ لوگ پوچھتے بھی تھے، سنا ہوا ہے فقط اپنے ذہنوں کو کربلا کے نزدیک لے چلے، فرمایا کرتے تھے ذبح ابی کما ذبح القبش، میرے بابا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے قربانی کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا مولا ایسا کیوں؟ علماء نے بھی وضاحت فرمائی، اس لیے کہ جب قربانی کا جاندار ذبح ہوتا ہے نا، کسی بندے کو افسوس نہیں ہوتا، سارے خوش ہوتے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں جب عید قربان پہ لوگ اپنی قربانی کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی کھڑا ہو نہیں رہا ہوتا، خوشحال ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے رسول اللہ کی امت کی یہ تشبیہ دی کہ ذبح ابی کما ذبح القبش، میرے بابا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے لوگ قربانی کے لیے جاندار ذبح کیا کرتے ہیں، بغیر غم کے، بغیر اندوہ کے، بغیر کسی پچھتاوے کے عزیزوں۔ لیکن پھر بھی جب مولا بیشتر غم فرمایا کرتے تھے، پوچھا کہ مولا کون سا مقام ہے جو آپ کو بہت زیادہ رلاتا ہے، جس کا غم آپ کے دل سے مٹایا نہیں جا سکتا؟ فرماتے تھے الشام الشام الشام، عزاداران شام میں کون سا غم سب سے زیادہ تھا؟ میرے مولا نے مختلف جگہوں پہ فرمایا ہے، ایک دفعہ فرمایا کہ شام کے اندر مجھ کو میرے پھوپھیوں سمیت بازاروں کے اندر رسیوں کے ساتھ ایسے دھکیلتے تھے جیسے حبشہ سے لائے ہوئے غلاموں کو دھکیلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا۔ فرمایا ہم شام کے بازار میں چل رہے تھے، کوفہ کے اندر چلنا آسان تھا، اس لیے کہ کوفی علوی مذہب تھے، عثمانیوں کے مقابلے میں امیر المومنین کو برحق سمجھتے تھے، شیعہ نہیں تھے، کوفی علوی مذہب تھے، تھوڑا سا امیر المومنین کی اولاد کا احترام کرتے تھے۔ وہاں پہ اہل البیت کے ساتھ کسی نے جسارت نہیں کی، لیکن جب اسرا کا قافلہ شام کے اندر وارد ہوا، اب توہین یہ نہیں تھی کہ رسیوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، اہل حرم بے پردہ ہیں، ردائیں چھین لی گئی ہیں، اب یہ حالت تھی۔ جناب زینب کبریٰ فرماتے ہیں کہ سورج کی دھوپ سے ہمارے چہروں کی جلد جو تھی وہ جل چکی تھی، بچے سورج کی دھوپ کی تمازت برداشت نہیں کر رہے تھے، ہلکان ہو رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں ہم مختلف بازاروں سے گزر رہے تھے، بعض کے اندر تو فقط ہمارے اوپر پتھراؤ کیا جاتا تھا، بعض بازار ایسے تھے جب ہمارے اوپر پانی پھینکتے تھے لوگ۔ مولا فرماتے ہیں ایک شام کے ایک تنگ بازار کے اندر سے ہم گزر رہے تھے، ایک ملعونہ نے چھت سے اپنے چولہے کے اندر بچی ہوئی راکھ کو پھینکا، اس کے اندر کچھ چنگاریاں بھی تھیں،
इमाम फरमाते हैं वो चंगारा मेरे सर पे आ गिरी, मेरा खून के साथ जो नेज़े और ताजियानों के साथ निकला हुआ खून था ना, मेरा अमामा जो सुर्ख हो चुका था, फरमाया मेरे अमामे को आग लग गई, आग के शोले उठने लगे। मेरी फूफी को उस बेकुजावा मोहम्मद से खुद को गिराना पड़ा और आकर अपने हाथों से वो आग बुझानी पड़ी, चूंकि मेरे हाथ ऐसी जगह बंधे हुए थे वो खुल नहीं सकते थे। मौला फरमाते हैं कि मंजर फिर भी आसान था ज़ादारो। अगला मंजर फरमाते हैं आप जब यजीद के दरबार में हमें वारद किया गया, फरमाया कुछ भी होता अगर उम्मत को रसूलुल्लाह ये कह जाते ना कि मेरे बाद मेरे अहले बैत से नफरत करना, तो शायद इतनी नफरत हम लोग हमसे ना करते जितनी मोहब्बत की ताकीद करने के बाद किया गया। तो मौला वो कौन सा मुसाहिब था जो आपके जिगर को खा गया? मौला कहते हैं अहले हरम का काफिला वारिद हुआ ताजियानों के साथ, यजीद तख्त पर बैठा हुआ, हमसे पहले औसरा के सर पहुंचा दिए गए थे, जो शुहदा के सर थे वो नेज़ों के ऊपर थे। फरमाया पहला बैन मेरी माँ रुबाब ने किया। अज़ादारो शायद मैं समझा सकूं, आप अपने ज़हनों में तसव्वुर करो, एक जो नेज़ा होता है उसकी अनी कम से कम 1 फुट के बराबर होती है। 1 फुट की नेज़े की अनी होती है। अब जब किसी के सर को नेज़े के ऊपर सवार किया जाता है ना, वो यूं नहीं कि आराम से रखा जाता है। शायद आप अपने ज़हन में तसव्वुर कर लें, सर को पकड़ा जाता है, नेज़े के ऊपर रखा जाता है और दबाया जाता है। अल्लाह अकबर। शायद बाकी सर जो थे वो बर्दाश्त कर रहे थे। अब जनाबे अली असद 6 माह के बच्चे का सर देखें, नेज़े की अनी देखें, जब लाइन ने नेज़े के ऊपर सवार किया होगा, नेज़ा अली असद के सर से आर पार जा रहा होगा। अब नेज़े का आर पार जाना था, जिस बदन के अंदर से सारे का सारा लहू खत्म हो जाए उसकी रंगत तब्दील हो जाती है। जब वो मंजर देखा जनाब रुबाब ने कहने लगी मैंने 6 माह का चमकता हुआ चांद भेजा था, ये गुरूब होता हुआ सूरज क्यों देख रही हूँ? अल्लाह अकबर। मौला फरमाते हैं मेरी फूफियों को वारद किया गया, हम मैं क्या देखता हूँ, यजीद लाइन ने मेरे बाबा का सर तख्त के तीसरे जीने के ऊपर रखा हुआ है और खुद तख्त के ऊपर बैठकर शराब पी रहा है। अहले हरम को खड़ा कर दिया गया ज़ादारो। अब वो जुमला जो मौला सज्जाद कहते हैं मेरे जिगर को खा गया, गैरतमंदो मैं हूँ, आप हो, हमारे साथ हमारे घर वाले हो, हमारी बहनें बेटियां मौजूद हो। यजीद ने जुमला कहा, कहने लगा ऐ शिमर मैंने सुना था करबला में हुसैन की एक बहन ज़ैनब भी थी। अल्लाह, क्या करबला में मारी गई है या बच गई है? लाइन कहता है नहीं यजीद बच गई है और तेरे दरबार के अंदर कैद होके खड़ी है। अब मौला फरमाते हैं यजीद ने पूछा कहाँ खड़ी है? मौला कहते एक तरफ शराबी की निगाहें थी, दूसरी तरफ मैं अपनी फूफी को देख रहा था, बंधे हुए हाथों के साथ फिजा की पुष्ट के ऊपर अपना सर भी छुपा रही है, शराबी की निगाहों से पर्दा भी कर रही है और रो रो के कह रही है अपने नाना से, मेरे नाना अब तेरा दीन तो बच गया है, ना तेरी बेटियों का पर्दा रहा है, ना तेरी बेटियां ना महरम की नजरों से बच सकी हैं। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लाह